رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ترغیب و ترہیب میں ہے، مانا کہ یہ ضعیف احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن راویوں میں کہیں ضعف ہوتا ہے۔ اعمال کے لحاظ سے تو اس کا بڑا مقام ہے نا، اور قربانی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، بہترین سا جانور لے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذوالحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بہتر ہے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے بیشتر اپنے بال اور ناخن کاٹ لے اور چاند نظر آنے کے بعد نہ کاٹے۔ اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے جو قربانی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، دونوں چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال، ناخن وغیرہ تراش لیں، اور پھر جیسے قربانی دے چکے اس کے بعد اپنے کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور پہلے 9 دنوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور پھر ہم نے اور کیا سیکھا تھا، ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو ان راتوں میں، ان دنوں میں آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی برائیوں کو بھی دور کرنا ہے، اسپیشلی جو لڑائیاں، جھگڑے، خون ریزیاں جو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے یعنی عزت احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہے نا، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلہ میں 10 ذوالحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ 10 ذوالحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 10 ذوالحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی مہینے میں آپ کو پتہ ہے حج ہوتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر اسلام کو مکمل کیا گیا۔ کیسے؟ حدیث طیبہ میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے۔ یہاں یہ آیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ تھا، میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ تو یہ دن، یہ راتیں بڑی پیاری ہیں۔ شعب الایمان للبہقی میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفہ کے دن تک اس کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں ہر روز ہی ایسا کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی اس دن کو لازماً ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔